ہونے کے نقصانات کتنے ہیں، پریشان ہونے کی عادت کیسے بنتی ہے اور پریشان ہونے سے نجات کیسے پائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی اوپننگ ہے کتاب کی، اس میں بتاتے ہیں کہ نیپولین وہ شخص تھا جس کے پاس دنیا کی بظاہر جو کامیابیاں وہ سب کی سب تھی، فیم تھا، طاقت تھی، پیسہ تھا اور اختیار تھا۔ دنیا کی ساری طاقتوں کے باوجود، اختیار کے باوجود اور اتنے پیسے کے باوجود نیپولین کا آخری دنوں میں ایک تاریخی جملہ ہے۔ نیپولین نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 6 دن بھی ایسے نہیں تھے جو خوشی کے گزارے ہوں، یعنی 6 دن بھی مجھے خوشی کے نہیں ملے۔ اور مقابلہ موازنہ ڈیل کارنیگی کرتے ہیں نیپولین کا ہیلن کیلر سے۔ ہیلن کیلر کی 78 ایج تھی اور آخری دنوں میں انہوں نے کہا، ہیلن کیلر کے بارے میں بتا دوں کہ ہیلن کیلر وہ ہے جن کی نہ آنکھیں تھیں نہ کان تھے اور نہ بول سکتی تھیں، یہ ڈف اینڈ ڈمب تھی۔ ہیلن کیلر نے 78 سال 78 ایئرز کی زندگی میں آخری ایام میں اسٹیٹمنٹ دی کہ زندگی انتہائی خوبصورت تھی، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں گلہ کرتی میرے پاس کیا نہیں ہے، اللہ نے اتنا دیا تھا میں وہی گنتی رہی اور شکوہ کر ہی نہیں سکی۔ سو یہ دو موازنوں کے ساتھ یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ خوشی کا تعلق مال و اسباب کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی بتاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو پریشان رہتے ہیں ان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ریسرچ انہوں نے بتائی ہے، 15,000 لوگوں پہ ریسرچ ہوئی اور 15,000 یہ وہ لوگ تھے جن کو اسٹامک کا پرابلم تھا۔ 15,000 یہ لوگ جن کو اسٹامک کا پرابلم تھا، 15,000 کے 15,000 میں ہر 5 میں سے 4 لوگوں کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ یعنی ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو بیماریاں نہیں ہیں، دراصل یہ پریشان رہتے ہیں اور پریشان رہنے کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہے اور ان کو پرابلمز آنے لگ پڑے، لائک ان کو سکن کا پرابلم ہے، ان کو پرابلم جو ان سے ہے وہ ہارمونل ڈس آرڈر ان کا ہو گیا ہے۔ 5 میں سے 4 لوگ جو ان سے تھے اصل میں بیمار یہاں سے تھے، فزیکل بیماری ان کو نہیں تھی۔ ان کو میڈیکل کی اصطلاح میں ٹائپ اے پرسنالٹی ہے۔ 100%۔ اب یہ ٹائپ اے جو ہے نا، ان میں بیماریوں کو کیچ کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ پریشان نہیں ہوتے تو پھر آپ کو بیماریاں بھی کم ملتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ریسرچ میں پتہ لگا کہ 70% جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ایک اور ریسرچ تھی، 70% پیشنٹس اپنی بیماریوں کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی فکریں کم کر دیں، اگر اپنے دکھ کم کر لیں، اگر وہ غیبت، حسد، لالچ ان چیزوں کو مینج کریں تو ان کی زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن 70% لوگ دوائیاں کھانا پسند کرتے ہیں، اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ڈیل کارنیگی یہ کہتے ہیں کہ پریشان رہنا اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ آپ کی تمام صلاحیتیں جو سی ہیں وہ مان پڑ جاتی ہیں۔ مینٹل اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ، آپ کی سوچ انتشار کا شکار آپ ہو گئے، آپ کی باڈی جو سی ہے وہ ویکنس کی طرف چلے گی، آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہونے لگ پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو بڑا چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو کامیابی کے لیے فوکس چاہیے، پریشان بندے کے پاس وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پریشان بندہ کبھی کریٹیو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کریٹیوٹی کے لیے جو فوکس چاہیے وہ پیس آف مائنڈ سے۔ جب بھی آپ ایک کام سوچ لیں اور 6 فکریں آپ کو ہیں تو وہ کام کو جو سوچ چاہیے، جو توجہ چاہیے، جو اٹینشن چاہیے وہ دے نہیں سکیں گے اور کوئی کریٹیو کام بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ڈیل کارنیگی کہتے ہیں 3 سٹیپ ہیں، اگر آپ 3 سٹیپ اٹھاتے ہیں تو آپ کی فکریں کم ہو جائیں گی۔ پہلا، کبھی بھی کوئی چیلنج آیا تو یاد رکھیے گا یہ جو مائنڈ ہے نا، اس کا مائنڈ کوئی نہیں ہے، مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے۔ جب مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے تو مائنڈ کیا کرتا ہے کہ مائنڈ آپ کے ساتھ گیم کھیلتا ہے۔ مائنڈ چھوٹے مسئلے کو لیتا ہے اور اس چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ آپ بڑی دنیا آپ دیکھیں گے، وہ ایک پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے جی، فلانا کے گل کی لل بنا دیتا ہے، یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ وہ گل کی لل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی گل کو، چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنانے کا فن بعض لوگوں میں ہوتا ہے، رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنانے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو پرابلم کو میگنیفائی کرتے ہیں۔ اصل میں وہ نہیں کرتے، ان کا مائنڈ میگنیفائی کرتا ہے۔ سو سٹیپ نمبر 1 یہ کہ ہمیشہ کسی بھی مسئلے میں سوچیں میکسیمم کیا ہو جائے۔ جب ہم میکسیمم کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو وہ میکسیمم کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ میکسیمم اتنے لاکھ کا نقصان ہو جائے گا، میکسیمم یہ جاب چلی جائے گی، میکسیمم یہ پلیٹ فارم نہیں رہے گا، میکسیمم میری لڑائی ہو جائے گی، میکسیمم یہ بندہ مجھ سے دور چلا جائے گا، میکسیمم وقتی طور پہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ یہ سب کے سب میکسیمم جب دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا مائنڈ جو بڑھا چڑھا ملٹیپلائی کر رہا ہوتا ہے پرابلم کو، وہ پرابلم چھوٹی ہونے لگ پڑتی ہے۔ سو پہلا کام یہ ہے کہ میکسیمم سوچنے کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرا سٹیپ وہ بتاتا ہے کہ مینٹلی ایکسپٹ کر لیں، یہ تو ہونا ہی ہونا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے جنت میں جانا، بھرنا پڑے گا۔
آپ نے بالی پہننی ہے کہاں چھپانے پڑیں گے. اسی طرح اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو یاد رکھیے گا مسئلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مسئلوں کے بغیر زندگی نہیں ہے. سو